إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا میں جینے کے لیے اسباب بنائے ہیں، جن اسباب کے ذریعے سے ہمارے معاملات ایک دوسرے کے لیے توفیق الہی سے حل ہو جاتے ہیں۔ ان اسباب میں ایک سبب میرا اور آپ کا ایک دوسرے کے کام آنا۔ اس کام آنے کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس ہے، اور آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے جو میرے پاس ہے، تو ہم دو شخص آپس میں تبادلہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی چیز، آپ مجھے میری چیز، جو ہمارا اس تبادلے میں معاملہ طے پا جائے شرعی اصولوں کے مطابق وہ درست ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ اس کے لیے ہم کرتے ہیں خرید و فروخت، جس کو بیع کہا جاتا ہے۔ میں قیمت ادا کرتا ہوں اور آپ سے وہ چیز خرید لیتا ہوں۔ پھر بعض اوقات ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، معاملہ چلتا ہے، مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے ڈائریکٹ اس قیمت کی، اس پیسے کی جو آپ کے پاس ہے۔ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے ان پیسوں کی ہی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس وہ پیسے موجود ہیں، اضافی ہیں، ضرورت سے زائد ہیں۔ اب آپ مجھے 3 شکلوں میں وہ پیسے دے سکتے ہیں۔ وہ 3 صورتیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ پہلی صورت جس کو بہت ہی زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کے آداب، سلوک، طریقہ، ضوابط، وہ ہے کہ مجھے اگر آپ کے پاس موجود پیسوں کی ضرورت ہے اور میں ضرورت مند ہوں، آپ کے پاس اضافی ہیں، تو آپ مجھے یہ پیسے اللہ کی رضا کی خاطر دے دیں، جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ۔ اگر یہ صدقہ کرو گے اس کی فضیلت کیا ہے، اجر کتنا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے 700 گنا تک پہنچے گا 1 روپیہ اللہ جتنا آگے بڑھا دے۔ دینے کے بعد کیا ادب ہے، دیتے وقت کیا ادب ہے، مسکین کون ہے، کیسے دینا ہے، چھپا کر دینا ہے، دکھا کر دینا ہے، ایک ایک چیز اس مقام پر بیان ہوئی ہے۔ آپ نہیں دیتے مجھے صدقہ، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو پیسے ہیں وہ میں آپ کو دوں گا، مفت میں نہیں دوں گا۔ یہ پیسہ اگر میں کاروبار میں لگاؤں،
آپ کو 2 مہینے 4 مہینے کا ادھار چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے، میں اگر کاروبار میں لگاؤں تو یہ پیسے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے؟ تو لہٰذا آپ اگر یہ پیسے لے رہے ہیں مجھ سے، اگر 1000 روپے لے رہے ہیں تو مجھے بدلے میں آپ نے واپس 1200 روپے کرنے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے سود، اور اللہ نے فرمایا جو یہ کرتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جو قرضہ ہے نا، قرضے کے بدلے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ میں مجبور تھا، میں آپ کے پاس آیا تھا اپنی مجبوری لے کر، آپ کے پاس اضافی پیسے تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے 1000 کے بدلے 1200، وہ 1200 ہاتھ ہو گئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کس چیز کی ہے؟ کوئی ہتھیاروں کی جنگ ہوگی، وہ جنگ کی نوعیت ہی مختلف ہوتی ہے۔ اس جنگ کی اگر ایک شکل دیکھنی ہو، ایک شکل، تو آج اپنے ملک کی صورتحال اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا انجام ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں یہ بھی حرام، وہ میں کر نہیں سکتا، سود حرام ہے، صدقہ میں دینا نہیں چاہتا، میری اتنی ایمانی کیفیت نہیں ہے، اتنا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں دے دوں، مجھے بھی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ہو آگے ضرورت۔ تو اللہ نے تیسرا حل پیش کیا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، قرض دے سکتے ہو، آپ مجھے قرض دیں اور جتنا دیں گے اتنا ہی واپس لیں گے، لکھ کر دیں، گواہ موجود ہوں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی، آپ سبھی واقف ہوں گے، اس کو آیت الدین کہا جاتا ہے، قرضے والی آیت۔ ایک ایک سلیقہ اور ادب قرض لینے والے کے لیے، قرض دینے والے کے لیے، دونوں کی عزت کی اور مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرما دی ہے کہ قرض لینا کیسے اور قرض دینا کیسے ہے۔ اب اس وقت جو ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے عمومی طور پہ معاشرے کی، جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے، اس وقت جو کاروبار کی صورتحال ہے، اس وقت انفرادی کیا اجتماعی جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، تو سب آپ کے سامنے ہے۔ کوئی گھر شاید ہی ایسا ہو، کوئی گھر کا سربراہ شاید ہی ایسا ہو جو قرض سے پاک ہو، جس کے پاس قرضی معاملات موجود نہ ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہو۔ ابھی آپ وضاحت سے آپ کے سامنے بات آتی ہے، قرض لینا پسندیدہ نہیں ہے، آداب اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، سیدنا جابر سے قرض لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا جابر فرماتے ہیں میرا قرض اتارا اور مجھے اضافی بھی دیا، وزادنی۔ ایک دیہاتی کا قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اونٹنی لی تھی، بدلے میں اس کو بہترین اونٹنی عطا کی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ قرض لیا ہے آپ نے بھی، لیکن آپ نے قرض کو پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ 2 وجوہات کی بنا پر، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ قرض دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ پہلی تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ مجھے گناہوں سے بھی بچا اور قرض کے بوجھ تلے دبنے سے بھی بچا لے، قرض سے بھی محفوظ رکھ، مقروض نہ ہو جاؤں کبھی، ایسے حالات آئے نہ مجھ پر۔ تو ایک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی بکثرت آپ قرض سے نجات کی دعا مانگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے قرض بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ یہ قرض خطرناک چیز ہے۔ خطرناک کیا ہے؟ کیونکہ قرض لینے کے بعد انسان عام طور پہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی ہو ہی جاتی ہے، اس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑتا رہتا ہے، عزت حلال ہو جاتی ہے۔ فَإِن دَعُوا فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، جب قرض کے طلبگار نے اپنا قرض مانگنے کے لیے آواز کو اونچا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بولنے دو، صاحب حق ہے، اس کا پیسہ ہے اور اس کے بولنے کا حق ہے، آواز اونچی ہوتی ہے، فطرتی چیز ہے، یہ چیخ کر بات کرے گا، عزت بھی داؤں پہ لگتی ہے اور دین بھی داؤں پہ لگتا ہے۔ یہ پہلا نقصان ہے قرض لینے کا، اور دوسرا نقصان اس سے زیادہ خطرناک ہے اور انتہائی سنگین اور خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور وہ اس کا سنگین ہونا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، جو احادیث اب میں بیان کرنے لگا ہوں بخاری مسلم کئی کتب احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف صیغوں کے ساتھ مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر کھڑے ہوئے،
پوچھا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی ہاں یہ مقروض مرا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو۔ مقروض کی جنازہ ہوتی ہے، نماز جنازہ ہے مقروض کی، میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے استغفار، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس آدمی کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے کہا، ایک اور روایت کے الفاظ ہیں اسی ایک موقع پر، اور وہ صحابی تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بھائی کا دکھ درد دیکھا کہ اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا قرضے کی وجہ سے، اور قرضہ بھی کتنا تھا؟ 2 دینار۔ میں فرمایا اللہ کے نبی یہ 2 دینار میں ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھا دیجئے، میرے اوپر ہو گیا ہے قرضہ، یہ سمجھ لیجیے اس کا قرضہ ختم ہو گیا، میں ادا کروں گا۔ آپ نے پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد آپ کئی دنوں تک ابو قتادہ سے پوچھتے رہے ما صنعت الدیناران، وہ 2 دیناروں کا کیا بنا، وہ 2 دیناروں کا کیا بنا؟ پھر ایک دن کہتے ہیں ابو قتادہ کہ میں نے اللہ کے نبی کو بتایا میں نے وہ 2 دینار قرضہ ادا کر دیا۔ فرمایا اب جا کر اس کے جسم کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے، معلق تھا وہ آدمی، اٹکا ہوا تھا۔ جب ایک شخص نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ کا کیا خیال اللہ کے نبی، میں لڑنے کے لیے نکل، جہاد اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر دوں، لڑوں صرف اللہ سے اجر کی خاطر، صرف اللہ سے اجر کی خاطر، کیا بخشش ہو جائے گی مرنے کے بعد شہید؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو جائے گی۔ پلٹ کے جانے لگا، آپ نے دوبارہ واپس بلوایا، فرمایا ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، اگر تم اللہ کی راہ میں اس انداز میں شہید ہوئے کہ واقعتاً تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے لڑے تھے، ایک لمحے کے لیے قدم نہیں ڈگمگائے تھے، تمہیں اللہ سے پورے اجر کی امید تھی، پورا صبر کے ساتھ لگن کے ساتھ تم نے جہاد کیا، شہید بھی ہو گئے، کفر اللہ عنک خطایاک، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الدین، شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ کذالک قال علی جبرائیل آنفا، ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بات بتائی ہے کہ شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا، یہ محبوس ہو جاتا ہے۔ نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ، ایک مومن آدمی کا معاملہ معلق ہوتا ہے، روک دیا جاتا ہے، لٹکا رہتا ہے جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو۔ مرنے کے بعد بخشش نہیں ہے، بخشش سے مراد نہ ہونے سے یہ نہیں ہے کہ عذاب ہے، معاملہ لٹک گیا ہے۔ اب لٹکنے کی صورت کیا بنی؟ لٹکنے کی صورت یہ بنتی ہے کہ میں نے قرضہ لیا ہے، قرضہ لیا ہے ان وجوہات کی بنا پر جو وجوہات مجھے شریعت نے کہی تھی، اجازت تھی، کیونکہ قرضہ لینے کی صورت مختلف ہوتی ہے۔ میں بعض اوقات قرضہ لیتا ہوں، میں مجبور ہوں، میرے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، علاج کروانا ضروری ہے۔ بعض اوقات میں مجبور ہوں، میرے واقعتاً گھر پہ کھانے کو نہیں ہے۔ بعض اوقات میں مجبور ہوتا ہوں، مجھے اپنے بچوں کے لیے واقعتاً کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات میں قرضہ لیتا ہوں کیونکہ میں نے مزے کرنے ہوتے ہیں، بیگم کی فرمائش ہوتی ہے، باہر گھومنے جانا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات میں قرضہ لیتا ہوں، اس قرضے کو بڑے دھیان سے سنیے گا کیونکہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اور وہ ہے کاروباری قرضہ، جس کو ہم قرضہ نہیں سمجھتے۔ آپ میں سے اکثر سب حضرات جو ہے وہ کام کاج سے واقفیت رکھنے والے اور اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر حضرات بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک نوعیت کے کاروبار کرنے والے شخص نے کہا کہ ہمارے ہاں بھائی میں نے آج کے بعد جو ہے کاروبار شروع کر دیا کیش پر، قرض کا کام ختم کر دیا، جب سے کووڈ کے معاملات ہوئے کیش پہ کام ہوتا ہے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا جی کیش کیا ہے، کیش یہ ہے کہ 45 دن میں پیمنٹ مل جاتی ہے، آج وہ سامان اٹھائے گا 45 دن میں پیمنٹ دے گا، یہ کیش ہے۔ 45 دن کے بعد اگر پیمنٹ آنی ہوتی ہے وہ قرضہ شمار ہوتا ہے، 3 مہینے 6 مہینے سال۔ اور مارکیٹ کی روٹین ہی ہم نے اب ایسی بنا دی ہے کہ چلنا ہی قرضے پر ہے، ہر ہفتے مال آ رہا ہے، ہر مہینے مال آ رہا ہے، اس کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے رہے ہیں، نکال کے تجوری سے ایک ہفتے ایک دن کہہ دیا آج جی پیسے نہیں ہے، دھندا کم ہوا ہے، واپس چلے جاؤ، لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ جس دن اس نے مال دینا بند کیا، کاروبار ختم کیا، جتنے پیسے ہیں وہ سب ہڑپ۔ ہم نے سمجھ لیا ہم بہت بڑے کاروباری ہیں، بہت بڑے سیل مین ہیں، روک کے دیتے ہیں۔ کسی نے کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے، کاروباری قرضہ ہوتا ہے، وہ نہیں دے رہا ہوتا، پھر اس کے بارے میں سنتا ہے وہ آج بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے ٹرکی گیا ہوا ہے، عمرے پر گیا ہوا ہے، حج پر گیا ہوا ہے، فلاں ریسٹورنٹ میں 40-50 ہزار روپے کا کھانا کھا کے آ گیا، اندر سے کوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے مزے کر رہا ہے، اپنے آپ کو بزنس مین سمجھ رہا ہے، کاروباری قرضہ تو سمجھتے ہیں کاروباری قرضہ تو قرضہ ہے ہی نہیں۔
بھائی میں نے لیا ہے، میں نے ادا کرنا ہے. مجھ سے آگے لوگ قرضے پر لے کر گئے ہیں تو اس کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ یہ قرضہ مجھ سے معاف ہو جائے گا، میں مرنے کے بعد میری چارپائی سے میں جیسے ہی قبر میں پہنچوں گا اور میرا معاملہ نمٹ جائے گا. یہ معاملہ پھر بھی معلق ہے، انتہائی خطرناک ہے. چاہے وہ قرضہ کاروباری ہو، چاہے وہ قرضہ کسی ضرورت کا ہو. اگر لینے والا، قرضہ لینے والا سوال کرے اپنے آپ سے کہ قرضہ کیوں لے رہا ہے، قرضے کی ضرورت کیا ہے. نمبر ایک، کیونکہ معاملہ خطرناک ہے، بخشش اور آج کل کی جو صورتحال ہے، قرضہ لینے والا. دوسرا یہ مسئلہ بھی اپنے آپ سے سوال کرے کیا اس قرضے کو میں ادا کر سکتا ہوں. بعض اوقات صلاحیت ہوتی ہے انسان میں، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی وجہ آ گئی، کوئی مجبوری آ گئی. میں نے کہا جائز ہے، دلائل سے شروع میں نے عرض کیا جائز ہے قرض، لیکن پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہے. اب جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں ادا کر سکتا ہوں، ضرورت ہے، اللہ خیر کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور پتہ نہیں میں ادا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. سوال کا جواب ملتا ہے پتہ نہیں حالات ایسے ہیں، ہو سکے گا نہیں. اور ایک جواب تو انسان کو یہ آتا ہے تو 100% ادا کر ہی نہیں سکتا، تیرے پاس اتنی طاقت اور استطاعت، حالات تیرے اجازت تجھے کبھی نہیں دیں گے. جتنا قرضہ تم لے رہے ہو، جتنے معاملات میں تم مگن ہو رہے ہو، یہ قرضہ تم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. اپنے آپ سے سوال ضرور کیجئے. اس میں یہ دونوں معاملے آتے ہیں. انسان کا جب جنازہ ہوتا ہے اس میں دونوں معاملے ہوتے ہیں. ضرورت کے تحت لیا تھا یا مزے کرنے کے لیے، مستیاں کرنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے دینے کی نیت تھی. کیونکہ قرضہ لینے والا جب لے اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ نیت، اس نیت کے ساتھ لے، فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداء ادى الله عنه. جو قرضہ اس لیے لیتا ہے ضرورت کے تحت لیا، لیکن نیت اس نے شروع سے رکھی کہ اس قرضے کو ادا کرے گا، اللہ اس کا قرضہ ادا کروائے گا، اللہ مدد کرے گا، ہوگا ضرور، کہیں نہ کہیں سے ہوگا، وہ مجھے نہیں پتا لیکن اسباب اللہ پیدا کرے گا. میں نیت کا سچا ہوں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین ہے. لیکن اگر اس نے قرضہ لیا اور اس کی نیت تھی کہ نہیں دینا، کھا جانا ہے، ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی نیت میں فطور ہوتا ہے. پیسہ آ گیا، سامنے والا کمزور ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اتلفہ اللہ اس کو برباد کر دے گا. بعض اوقات ہم اپنے کام کرنے والوں کی تنخواہ روک کے رکھتے ہیں، کسی سے کوئی مزدوری کروائی، اس سے تنخواہ اس کی مزدوری روک کے رکھتے ہیں، لٹکا کے رکھتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جی کام پورا کرے، پہلے کام پورا کر کے دکھائے. میرے پاس کام کرنے والا آدمی ہے، کام پورا کرے گا، اس کی بھاگ نہ جائے، اس کی 1 مہینے کی 2 مہینے کی تنخواہ پینڈنگ میں رہتی ہے تاکہ اٹکا رہے. اور جب وہ چلا جائے تو وہ 1-2 مہینے کی تنخواہ مزدور کی مزدوری کھا گئے. یہ رک بھی ہے نا، کھانا تو بہت آسان ہے، یہ کھا تو لیا لیکن یہاں معاملہ رک جائے گا. یہاں معاملہ جب چارپائی پہ ہم یہاں پہنچیں گے نا، اس جگہ پر جہاں پر ہمارے لیے صدا ہوگی اللہم اغفر لہ وارحمہ، اس دعا کا کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ قرضہ ادا نہیں ہوتا. اور یہ قرضہ ادا ہوگا، لازمی ہوگا، یا تو دنیا میں عزت کے ساتھ خود کر جاؤں، دے کر جان چھڑا دوں. وہ 3 لوگ غار والے تھے نا، پھنسے تھے. ایک نے مزدور کی مزدوری اختلاف ہو گیا تھا، مزدور چھوڑ کے چلا گیا، نہیں چاہیے مجھے. اس نے اس کی مزدوری سنبھال کے رکھی، اجرت سنبھال کے رکھی، اس کو کاروبار میں لگا دیا، بڑھایا. آخر کار وہ آیا ایک دن، کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، جتنی بکریاں تو دیکھ رہے تیری مزدوری ہے. وہ لے کر چلا گیا. اللہ اگر تو جانتا ہے یہ تیری رضا کے لیے کام کیا تھا، مجھے کوئی اور مقصود نہیں تھا، جس مصیبت میں آج میں پھنسا ہوں اس سے مجھے آزاد کر دے. جو دینا چاہتا ہے، اتارنا چاہتا ہے، اللہ اس کا قرضہ اتروا بھی دیتا ہے. یہاں معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اس چارپائی پر پہنچنے کے بعد معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہاں ادا نہ ہو سکا تو طبرانی کی روایت ہے، ویسے بھی عمومی شرعی قواعد ہیں، پھر وہاں ادا ہوگا. کیونکہ یہ حقوق العباد کا وہ معاملہ ہے جس کی خلاصی کے بغیر، جس کا حساب کتاب ہوئے بغیر جان نہیں چھوڑی. اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو اول تو جب دفنایا جاؤں گا تو میں کفن میں ہوتا ہوں، اور جب اٹھایا جاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب بے لباس ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا جیب میں، کوئی بینک نہیں ہوگا، ادا کرنے کے لیے روپیہ پائی پیسہ نہیں ہوگا. وہاں پر ہوگی میری نیکیاں، اور یہ جن کا میں نے دینا ہوگا وہ کھڑے ہوں گے. نیکیاں میری ختم ہو گئی، پھر ان کے گناہ ہوں گے وہ میرے سر لا دے جائیں گے، جو آپ مفلس کی تعریف بے شمار بار اس منبر سے سن چکے ہیں. یہ ادا ہوگا قرضہ. اس لیے قرضہ لیتے وقت بوجہ مجبوری لیں، اپنے آپ سے سوال کریں، ادا کرنے کی نیت کریں کہ لازمی ادا کرنا ہے، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جو میں نے شروع میں اشارے کیے تھے نا 2 حدیثوں کی طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر فرماتے ہیں میرا کچھ قرضہ دینا تھا. وہ قرضہ کیا تھا؟ آپ نے اونٹنی خریدی تھی، اس کی رقم آپ نے ان کو مدینہ پہنچ کر دینی تھی. راستے میں سفر میں اونٹنی خرید لی ان سے، وہ اونٹنی بھی ان کو چلانے کے لیے دے دی. مدینہ پہنچے وہ اونٹنی بھی دے دی، اس کے پیسے بھی دے دیے. مدد کا ایک انداز تھا. سیدنا جابر پریشان حال تھے، ان کی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی. ویسے صدقہ دیتے، ویسے مدد کرتے، عزت نفس آڑے آ جاتی. ان سے کہا اونٹنی بیچ دو اپنی. بیچ دی، قیمت بھی دے دی. کہا یہ اونٹنی میری طرف سے ہدیہ ہے. اب جب وہ پیسے دیے جو طے ہوئے تھے اس سے زیادہ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بھی، جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو اونٹنی واپس کی تھی، جو اونٹنی لی تھی اس سے، وہ آ گیا میری اونٹنی واپس کرو. وہ تھی نہیں، مارکیٹ میں تلاش کی، اس سے اعلیٰ درجے کی اونٹنی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو اس کو وہی خرید کے. فَإِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرض کی ادائیگی کے وقت اچھے انداز سے ادائیگی کرے. یہ سود نہیں ہے اگر بلا شرط ہے. قرض ادا کرتے وقت بغیر کسی شرط کے آپ اپنے اوپر احسان کرنے والے سے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کی ایک تفسیر یہی ہے اس آیت کی، کہ انسان جس نے آپ پر احسان کیا ہے بدلے میں آپ اس پر احسان کریں بغیر کسی شرط کے. بغیر کسی شرط کے. یہ قرض لینے والا ہے، ایک ہے قرض دینے والا. قرض دینے والا کبھی بھی قرض دیتے ہوئے سود کا تقاضا نہیں کر سکتا، حرام ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ ربا جو ہے سود اللہ برباد کر دیتا ہے، اس کو صدقات کو بڑھا کر رکھتا ہے. صدقات کی بڑی برکت ہوتی ہے، سود تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے یہ قرض بھی ایک مدد ہے، قرض بھی ایک تعاون ہے. اب آپ نے قرضہ دے دیا کسی کو، آپ کے پاس اضافی تھا، دیں ضرور دیں. اب آپ کو مسئلہ ہوا قرض لیتے ہوئے، واپس مانگتے ہوئے وقت آ گیا، اب اس کے پاس نہیں ہے، کہاں سے دے؟ جس کے پاس نہیں ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہی بیان کرتے ہیں، کسی کو قرض دیا تھا، اب اس کو ڈھونڈتے پھرے، وہ چھپتا پھرے. ڈھونڈتے ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس کو قرضہ دے دو بس اس کے بعد اس کو بھول جاؤ. وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی چھپتا پھر رہا ہے. ایک دن اس کے گھر پہنچے، ایک روایت کے الفاظ ہیں، بچہ آیا، بچے نے بتا دیا ابا اندر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. انہوں نے باہر سے آواز دی مجھے پتا ہے تم اندر ہو، باہر آ جاؤ. وہ باہر آیا، اس نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری استطاعت نہیں ہے قرض ادا کرنے کی، اس لیے میں چھپتا پھر رہا ہوں. سیدنا ابو قتادہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا اللہ کی قسم اٹھا کر تم یہ بات کہہ رہے ہو، اللہ کو تم نے گواہ بنا دیا، اور تم یہ کہہ رہے ہو تمہاری طاقت اور استطاعت نہیں ہے، تو یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میری اس قرضے مانگنے کی وجہ سے میرا ایک مسلمان بھائی مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ من ینجی اللہ من قرب یوم القیامہ، یا من ینفس اللہ من قرب یوم القیامہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے میدانوں میں اس کی تکلیفوں کو آسان کر دے، قیامت کے معاملات کو اس کے لیے ہلکا کر دے، تو اس کو چاہیے کہ کسی تنگ دست پر آسانی کر دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے. اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من انذر معسرا او وضع عنہ، جو شخص کسی معسر کو، تنگ دست کو، جس کو قرضہ دیا تھا، قرضہ وہ واپس نہیں کر سکتا، واقعتاً پریشان حال ہے، اس نے اس کے ساتھ آسانی کر دی، یا آسانی سے مراد مہلت دے دی، آج نہیں ہے چلو 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، معاف نہیں کر رہا، آسانی کرتا جا رہا ہے، یا معاف کر دیا، اذلہ اللہ تحت ظلہ. 3-4 کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، اللہ تعالی خاص قسم کا سایہ کل قیامت کے دن اسے نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف قرضہ معاف کرنے والے کو، جس نے قرضہ دیا ہے، جس نے پیسہ دیا ہے. اور وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اس منبر سے، بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا چلا گیا، میزان حسنات کو چیک کیا، کوئی نیکی نہیں. اللہ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کنت ادائن الناس، میں لوگوں کو قرضے پیسے دے دیتا تھا، اور میں نے اپنے غلمان سے، اپنے منشی اور اکاؤنٹنٹ کو کہہ رکھا تھا کہ جو موسر ہو اس سے بھی، جو آسان سے دے سکتا ہو، پیسے والا ہو، اس کے پاس دینے کی گنجائش بھی ہو، اس سے بھی تمیز سے بات کرنا، اور جو تنگ دست ہو اس کو پوری مہلت دینا.
نہ دے سکے تو معاف کر دینا. یہ میں نے ان کو آرڈر دیے ہوئے تھے، یہ میرا قانون تھا. میں تجاوز کرتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، معاف کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا گیا تجاوز تو میرا حق ہے، چھوڑنا تو میرا حق ہے، اس کو جانے دو، اس کو بخش دو. قرضہ معاف کرنے کی وجہ سے اس کو بخش دو. اس نے تنگ دست سے آسانی کی ہے. اس وقت صورتحال بڑی پریشان کن ہے. قرضہ لینے والے بھی پریشانی میں ہی ہیں، اگر جو جینوئن قرضہ لے رہا ہے، کاروباری ہے، ویسے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. اور قرضہ دینے والے بھی بہت سے مشکلات میں مبتلا ہیں. اور چونکہ اللہ سے جنگ تو مول لی ہے، تو اب وہ اثرات تو ہم پر بھی آئیں گے، اس پریشانی میں تو ہم بھی مبتلا ہوں گے. تو اس لیے یا تو انسان لے نہیں، یا انسان اگر دینے والا ہے تو آسانی پیدا کرے. اب آخر میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، بڑے مختصر سے ان کے جواب آپ کو دوں کہ قرضے سے انسان بچ کیسے سکتا ہے. دو طریقے ہیں قرضے سے بچنے کے. ایک اپنی ضروریات کو کم کر دے. اصل میں مقروض آدمی عام طور پہ، ایسا میں ضروری نہیں ہے، کبھی انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، اور کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن عام طور پہ قناعت نہ ہونے کی وجہ سے، بڑے خواب دیکھنے کی وجہ سے، سہولیات کی وجہ سے کاروباری قرضے کیوں ہیں؟ ہم کاروبار میں آگے بڑھیں، جتنے پہ اتنے پہ رکنا نہیں چاہتے، سب آگے بڑھ رہے ہیں، میں پیچھے رہ جاؤں گا. اس لیے قرضے پہ قرضہ، کوئی کسی کا کھا گیا، میں اس کا کھا گیا، وہ میرا کھا گیا، چلو کل قیامت کے دن حساب کتاب یوں ہی پورا ہو جائے گا، میں وہاں سے لے کے یہاں کر دوں گا. اس لیے قناعت ضروری ہے، صبر ضروری ہے. یہ پیسے کی ریل پیل اچھی تو لگتی ہے، انسان کے وجود پہ وزن تو آ جاتا ہے، بھرم تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھرم سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے جب انسان چارپائی پر لیٹ کر دعاؤں کے لیے پہنچتا ہے. تو اس لیے قناعت انسان کو اختیار کرنی چاہیے. باقی بات میں نے چھیڑ دی، گفتگو کر دی. بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئے ہوں گے کہ جی کسی کو قرضہ دے دیں. آج کسی کو ہم نے مثال، کسی نے سال پہلے کسی کو قرضہ دیا تھا 1,00,000 روپے، آج اس کی ویلیو کہاں سے کہاں ہو گئی. اب وہ آج واپس کرے گا 1,00,000 کرے گا، یا وہ سونے کی قیمت، ڈالر کی قیمت. آپ نے اگر اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، جو آپ دیں گے وہی آپ واپس لیں گے. آج کسی کو قرضہ دے رہے ہیں آپ پاکستانی روپے میں، تو آپ پاکستانی روپے اتنے ہی واپس لیں گے. آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں روپے کی ویلیو ختم ہو رہی ہے، آپ ڈالر دے دیں قرضے میں، آپ سونا دے دیں، اس کو کہیں یہ 2 تولے 10 تولے 20 تولے سونا ہے، مجھے سونا ہی واپس چاہیے. اب سونا کتنے کا بھی ہو، وہ آپ کو سونا ہی واپس کرے گا جب وقت آئے گا. تو جو چیز دی جاتی ہے وہی چیز واپس لی جاتی ہے. کاروباری قرضے بھی اگر چل رہے ہوں، نوعیت ہو، سامنے سمجھ میں آ رہا ہو، انسان ادا کر سکتا ہو، اس خیال کے ساتھ کہ چارپائی پر پہنچنے سے پہلے میرا حساب کتاب پورا ہو جائے گا، میرے وارثین کو پتا ہوگا میں نے کس کا دینا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کیا لین دین ہے، اور اس کو نپٹا دیا جائے جلد از جلد اور میری خلاصی ہو جائے، تو انسان بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھے. خطرناک معاملہ ہے. معیشت کی صورتحال سب کی ہی خطرناک ہے. اوور آل سبھی پریشان ہیں، غریب کیا، مڈل کلاس کیا، اپر کلاس کیا، ملک کیا، عمومی طور پہ سبھی پریشان ہیں. اور قرضے کے حوالے سے ہر شخص اس وقت پریشان نظر آ رہا ہے. تو اس لیے قرضہ مانگتے ہوئے بھی ان اصولوں کو، شرعی ہدایت کو سامنے رکھیں، اور قرضے کی ادائیگی یا لیتے ہوئے بھی ان چیزوں کو سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بکثرت کرتے رہیں. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ 8 چیزوں سے جو پناہ مانگی اللہ کے نبی نے، اس میں ایک قرض سے پناہ مانگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے بوجھ تلے میں دب جائے. اور اگر قرض کا بوجھ آ ہی گیا ہے، ادا نہیں ہو رہا، راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے کافی ہو جا، تیرا حلال میرے لیے کافی ہو حرام سے. اللہ اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہو. یہ قرضہ ادا کروا دے، یہ قرضہ تیرے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے جو آدمی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہے اور حقیقت میں وہ دیندار ہے، اس کی راتوں کی نیند بھی حرام ہوتی ہے، اس کی زبان بھی جھوٹی ہوتی ہے، وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے، اور وہ اس پہ پچھتا بھی رہا ہوتا ہے. اللہ سے پہلے یہی دعا کیجیے اللہ ہمیں قرضوں کے بوجھ سے محفوظ رکھے، اور کوئی مبتلا ہے تو اللہ اس کے قرض سے اس کو نجات دلوا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. جتنی میں نے گفتگو کی اس میں ہر شخص کے احوال مختلف ہو سکتے ہیں اور ہر شخص کا مسئلہ اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے اور اس کا شرعی حل بھی مختلف ہوگا. تو اس لیے یہ جو بات تھی یہ ساری عمومی بات تھی اور اس ساری بات کا تعلق قرضے سے تھا. کسی بھی صورت میں شریعت نے سود کی اجازت نہیں دی کسی بھی صورت میں، اور لعنت فرمائی ہے. یعنی آپ بوجہ مجبوری بینک سے گاڑی لینا عام طور پہ مجبوری نہیں ہوتی لیز پر، اس لیے اس کو مجبوری میں نہ لائیں. بوجہ مجبوری اگر آپ قرضہ لے رہے ہیں سودی تو بھی اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ آکل الربا و موکلہ. انسان اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے، انسان صدقہ زکوٰۃ خیرات پر چلا جائے، لیکن سودی قرضہ کبھی بھی نہ لے. دینے والے آپ کو دیں گے، وہ تو اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہیں، آپ اس سے بچ کر رہیے. اور دینے والا کوئی انفرادی شخص ہے، اس کو بھی اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. اور سب سے افضل ہے دینے والے کے لیے، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں، وہ ہے صدقہ. انسان جتنا دے گا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، کتنا بڑھا کر اللہ دیتا ہے، کتنا بڑھا کر دیتا ہے. یہ آپ میں سے وہ لوگ بخوبی واقف ہیں جو اس صدقے کے دروازے کو کھول کر بیٹھے ہیں، جن کی تجوریاں کھلی ہوتی ہیں، جن کے پیسے اور مال صدقات میں خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی اس برکت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ برکت ہوتی کیا چیز ہے، اللہ کا کرم ہوتا کیا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے غنی فرما دے، اللہ ہم سب کے احوال پر رحم فرما دے.